اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمیں دیکھنا ہے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے رب العزت نے قرآن پاک کے میں ہی فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے آپ شروع کریں تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ پہلے بھی میرا خیال بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک کے الفاظ اس کو مخارج کے لحاظ سے پڑھنا، اس کے تلفظ کو مد نظر رکھ کے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. اور قرأت قرآن کے لیے کیونکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ. ترتیل رتل نہیں ہوتا. جب ہم سونا چاندی کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو رتل او بریک ماسی، یعنی اتنا تم نے خیال رکھ کر اس کی تلاوت کر رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کسی بندے کی بات نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر سنایا ہے. جب یہ آپ لفظ بول رہے ہوتے ہیں، جب ان لفظوں کو بول رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کا کوئی لفظ بھی، تو ہمارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے، یہ سوچ میں ہونا چاہیے یہ اللہ کے رسول جو ہمارے سب سے پیغمبر آخر الزماں ہیں ان کی زبان سے نکلے ہوئے یہ لفظ ہے. یہ جب ہمارے دل میں یہ پکی بات بیٹھ جائے گی، دل کے اوپر اتر جائے گی، تو ہم ہر حال میں بہت زیادہ کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز اس کو صاف اچھا اور واضح پڑھنے کی کوشش کریں. جس طرح کہ اعوذ، یہ اسی لفظ کو اس آیت جو ہے تعوذ اس کو کہا جاتا ہے. تو اگر اس کو ہم اس کی اچھے طریقے سے مشق کر لیں، اچھے طریقے سے اس کو سوچ لیں تو پڑھنے کے لیے، جس طرح اس میں بھی عام طور پہ غلطیاں آدمی کر جاتا ہے، کہتا ہے اعوذ باللہ. یہ بڑی نارمل سی بات ہم سوچتے ہیں، جب کہہ دیتے ہیں اعوذ باللہ، اس میں یہ ہوتا ہے الف واو زال اس طرح بول دیا جاتا ہے، یعنی ان الفاظ کا مخارج کا لحاظ نہیں کیا جاتا. جو حمزہ زبر آ پڑا ہوا ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں حمزہ زبر آ، عین پیش واو او، یہ بھی حروف حلقی ہے اور یہ بھی حروف حلقی ہے. ٹھیک ہے. تو اعوذ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو ہر لفظ کے اس کو ہم بتائیں گے بھی، اور اس کے کس طرح مخارج ہوتے ہیں، مخرج پہچاننے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے، تنوین کیا ہوتی ہے، حروف لین کیا ہوتا ہے، اس کا وقف کیا ہوتا ہے، حروف قلقلہ کیا ہوتا ہے، سب پر ایسا بات ہوگی. تو کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر ہم نورانی قاعدہ سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مشق بھی ساتھ ہی ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور ساتھ ہی تھوڑی سی بات ہوگی قرآن پاک کی عظمت اور رفت کے متعلق، یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، جو پہلے تھوڑی سی ہو چکی ہے. تو ابھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر بات کریں گے، پھر اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات ہوگی، پھر اس کے اوپر بات ہوگی. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اعوذ، حمزہ زبر آ، یہ بھی حروف حلقی ہے، اس کو بولنا ہے پھر او، پھر اس کا مخرج اعوذ، جو پہلا حمزہ ہے وہ گلے کے شروع سے نکلے گا. اعوذ، عین کر کے ہم بول لیں گے عین پیش واو او. اور زال جو ہوتا ہے نا، اگر کسی لفظ کا مخرج پہچاننا ہو، میں پھر کبھی اس کے سامنے بھی آ کر بتاؤں گا، اس کو پہلے لفظ کو حرکت دیتے ہیں، یعنی الف شروع میں لگا دیا، اس کے اوپر زبر زیر پہ زبر لگا دیں، اور جو زال ہے مثال کے طور کے اوپر اس کا ہم نے مخرج ڈھونڈنا ہے، تو پھر ہم کہیں گے حمزہ زبر زال
از، اور یہ ہوگا از، یہ ثنایا اولیہ، یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں زبان اٹھی ہوئی ہے، اور زبان جو ثنایا اولیہ جو سامنے کی جو دو دانت ہوتے ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں ثنایا اولیہ، پہلے سامنے کے جو دانت اعوذ از، تو اور یہ جو دو دانت ہیں ان کے دونوں کی جڑوں کے ساتھ جب یہ ٹکراتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ذال یہاں سے نکلا، ذال از، از اعوذ، اعوذ باللہ۔ اب ہم باللہ ہم جب اگر پڑھیں گے تو ذال کے اوپر جو پیش ہے اعوذ پڑھ کے بسم اللہ، اور اس کے بعد پڑھیں گے باللہ۔ جب بھی اللہ کا لفظ جو اب آتا ہے نا، یہ ابھی سے یاد کر لیں کیونکہ پھر بھی بار بار یہ بات آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے لفظ کے شروع میں اگر زبر یا پیش آئے تو اللہ کے لفظ کو ہم پر اور موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کے لفظ سے کہ شروع سے پہلے زیر لفظ آ جائے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ زیر جب آ جاتی نا تو جیسے ہم نے کہنا ہے اللہ، تو شروع میں الف کے اوپر زبر ہے اللہ، اللہ، تو اس کا مخرج بھی اور اس کے یعنی اس کو پر کر کے پڑھیں گے اللہ کے لفظ کو، جیسے اراد اللہ، تو اب یہاں ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ شروع میں زیر جب آئے گی تو اللہ کے لفظ کو باریک پڑھیں گے، اور اللہ کے لفظ سے پہلے پیش آ رہی ہو یا زبر آ رہی ہو تو اور اس کو پر اور موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ، آگے آئے گا من الشیطان الرجیم، میم کی جو زیر ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے نشیطان، اور اس کا جو تلفظ ہے شین کا جو ہے یہ آدمی کا جو زبان اندر سے بھری جاتی ہے، تو اور اس کا مخرج تلاش کرنے کا طریقہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ابھی ویسے زبانی بتا دیا ہے۔ من الشیط، ہم حمزہ زبر شین اش کہیں گے نا، اش، تو زبان پھیل جائے گی، جو جبڑے ہیں ان کے ساتھ زبان ٹکرائے گی۔ من الشیطان الرجیم، تان الرجیم نہیں کہنا، تا ہم بات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ غلط ہے، مجہول نہیں پڑھنا، صاف ستھرا پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم، اور را جو ہے یہ بھی بعض اوقات جب اس سے پہلے را سے پہلے زیر آ رہی ہو تو اس کو ذرا باریک پڑھا جاتا ہے اور ورنہ اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو اور اس کا مطلب بھی ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی شیطان سے، اے اللہ جو میں اب کلام پاک پڑھنے والا ہوں، جو بھی میں کام کرنے والا ہوں، اے اللہ مجھے شیطان مردود مجھ سے دور ہٹ جائے۔ جب خالص نیت سے ہم کہیں گے تو لازماً ہٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دفعہ دور کر دے گا، اور انشاءاللہ العزیز کلام واضح انسان کا ہو جائے گا، کیونکہ وہ دل میں وسوسے سے ڈالتا ہے یار نہ پڑھ، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ ابھی آج ہم نے یہ دیکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے اوپر ابھی اور بڑی بات ہوگی پھر، کیونکہ انسان ایک صورت چھوٹی سی اور اس کو صحیح طریقے سے بڑے تلفظ کے ساتھ پڑھ لے اور اس کی مشق بھی کر لے، پھر آگے ایسے ایسے اس کو بہت سے آٹومیٹک اس کے زبان پہ الفاظ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، اور ایک دو آیات سورۃ الفاتحہ کی بھی پڑھیں گے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کو ہم نے جب ہماری 100% کافی حد تک بہت بہتر ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں، یہ بات ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے زبان پہ الفاظ آٹومیٹک آسانی سے یہ چلنے شروع ہو جائیں گے۔ شروع میں مشکل آئے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے حدیث میں جو آدمی اٹک کر پڑھتا ہے، جو یعنی رک کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دوہرا اجر دیتے ہیں، ڈبل اجر اس کے لیے ہے۔ جو مشکل میں پڑھے گا وہ سوچے میرے اللہ کا کلام ہے، میں اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، وہ یتا تا کے لفظ آتے ہیں تو پھر آدمی اس کو جب پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میں ابھی 2 آیات سورۃ الفاتحہ کی پڑھ دیتا ہوں اور یہ اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے اوپر پھر ابھی اور مزید بات ہوگی، بعد میں یہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ ہر تختی میں۔
اور اس کے بعد پھر میں وہ دوسرا نورانی قاعدے کے الفاظ کو بھی دہراتا ہوں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دوبارہ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. تو آئندہ انشاءاللہ اور مزید بڑھیں گے اور ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر ابھی گفتگو ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان کے مخارج الحروف، ان کو حروف لین کیا ہوتا ہے، حروف ضمہ والے حروف کون سے، حروف قلقلہ کون سے، حروف حلقی کون سے ہیں، اس سب پر بات ہوگی. تو انشاءاللہ العظیم لمبا کورس نہیں کرنا، یہ اس کو جلدی سے سمیٹنا تاکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مشق لازمی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.